انسان کا نماز کے لیے کھڑے ہونا، قیام یہ رکن ہے۔ قیام جس بندے نے نماز میں کھڑا نہ ہوا، اس کے باوجود کہ اس میں استطاعت تھی، اس کی فرض نماز نہیں ہے۔ البتہ فرض کے علاوہ جو نماز ہے، نفل یا سنت، اس میں قیام رکن نہیں ہے، اس میں قیام سنت ہے۔ اگر کوئی شخص بیٹھ کے بھی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ٹھیک ہے، لیکن فرض جس بندے میں استطاعت ہے اور وہ نماز میں قیام نہیں کرتا، اس کی نماز نہیں ہے، یہ رکن ہے۔ اسی سے چند ایک مسائل ہیں، ان پر تھوڑا سا غور کر لیجیے۔ وہ یہ ہے کہ کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نماز بیٹھ کر پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ نماز بیٹھ کر پڑھنے کے لیے ان کے ہاں کچھ عذر ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان فرض نماز پوری بیٹھ کر پڑھتا ہے اور اپنی نماز کو ضائع کر لیتا ہے۔ وہ ایسے کہ ایک شخص نماز بیٹھ کر پڑھ رہا ہے اور اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا، اس میں صرف اور صرف جو اس کو رخصت تھی وہ رکوع کے سلسلے میں بیٹھنے کی تھی، قیام اور سجدے کے سلسلے میں نہیں تھی، تو وہ بندہ اپنا قیام اور سجدہ بھی بیٹھ کے ہی ادا کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی نماز ضائع ہوگی، فرض نماز۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے، اس کے گھٹنوں میں درد ہے اور اس کے لیے جھکنا یعنی رکوع کرنا محال ہے۔ اس کے لیے اتنی رخصت ہے جہاں جتنی اس کو مشقت ہے، یہ نماز میں قیام کرے گا، اور چونکہ یہ رکوع نہیں کر سکتا تو رکوع کی جگہ پر یہ بیٹھ جائے گا، کرسی پر بیٹھ جائے، زمین پر بیٹھ جائے، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ اب یہ سجدہ اگر کرنے کے قابل ہے تو اسے سجدہ فرض نماز کے لیے لازم کرنا ہوگا، ورنہ یہ رکن رہ گیا تو نماز رہ گئی۔ ایک کوئی ایسا شخص ہے، مرد ہو یا خاتون، اس کے لیے سجدہ کرنا ممکن نہیں ہے، تو وہ قیام بھی کرے گی، یہ کرے گا، رکوع بھی کرے گا، اور سجدے کے لیے وہ جیسے اس کو سہولت ہے بیٹھ کر کرسی پر یا زمین پر وہ اپنے سجدے کو اشارے سے کر لے گا یا کر لے گی۔ تو جو جہاں جتنی رخصت ہے اتنی رخصت ہم نے لینی ہے۔ البتہ نوافل اور سنتوں میں یہ چیز کشادہ ہے، اس میں انسان کچھ دیکھ سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ اور اگر کسی بندے میں آدمی کھڑا ہوا، قیام اس نے شروع کیا اور کوئی ایسا سلسلہ ہو گیا کہ اس کو بیٹھنا پڑا، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ اپنے قیام کو چھوڑ کر بیٹھ کے نماز پڑھ لے، اگر کوئی چیز نماز کے دوران ہی اس پر طاری ہوئی۔ تو یہ ارکان نماز میں سے سب سے پہلا رکن ہے قیام۔